یا دونوں با اخلاق ہیں یا دونوں بد اخلاق ہیں، یا مرد بد اخلاق ہے تو عورت با اخلاق ہے، یا اس کا الٹ ہے۔ آخری صورت جہاں عورت بد اخلاق ہو، مرد اس کے بد اخلاقی پر صبر کرے، اس کو کیا صلہ ملتا ہے؟ بہت مشہور داستان ہے، اتنی مشہور ہے کہ فارسی شعراء نے اس کو شعر میں جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ وہ اشعار ابھی مجھے پورا واقعہ ہے، وہ اشعار میں نے رٹے نہیں ہیں، لیکن اشعار موجود ہیں اس بات کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی بیوی کے بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی جنگل کے درندوں اور زہریلے جانوروں کو اس کا تابع فرمان بنا دیتا ہے۔ روایت میں ہے، داستان یہ ہے، وہ دو بندے ایک عالم دین کے گھر گئے کچھ فقہی مسائل دریافت کرنے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، اچھا جی قبلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ کہا نہیں، کہاں گئے ہیں؟ وہ کچھ سنایا ان کو نا، شوہر کی شان میں کوئی وہ کی گستاخی بھی کی، اور کہا کہ یہ جنگل کی طرف نہ کوئی لکڑیاں وہ توڑ کے لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا چلتے ہیں بھائی، قبلہ کی مدد بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے مسائل بھی دریافت کریں گے۔ اچھا، وہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ قبلہ صاحب تشریف لا رہے تھے، ایک بڑا جو ہے نا صحت مند تن مند شیر کے اوپر قبلہ صاحب سوار ہیں، وہ لکڑیوں کی گٹھڑی جو ہے نا وہ پیچھے رکھی ہے، اور سواری وہ کبھی بوقت ضرورت مارنے کے لیے چابک کہتے ہیں نا، چابک کی جگہ انہوں نے ایک سانپ کو پکڑا ہوا ہے، سانپ کے سرے کو، ضرورت پڑے تو وہ سانپ سے اس کو شیر کو ماریں۔ وہ ان کو تو اپنے فقہی مسائل ہی بھول گئے۔ پوچھے قبلہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، یہ کس عمل اور ورد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جنگل کے درندوں کو آپ کا تابع فرمان بنا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، اور یہ زہریلا سانپ؟ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہے نا وہ اہلیہ نے کوئی اچھے الفاظ میں ان کو یاد نہیں کیا ہوگا۔ کہا کہ آپ نے میری ہمسر کے حسن خلق کو دیکھا؟ کہا دیکھ لیا۔ کہا میں اس پر صبر کرتا ہوں، یہ خدا نے مجھے صلہ دیا ہے۔ یعنی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا وہ طاقتور بنا دیتا ہے کہ درندوں کو بھی اس کا تابع بہت بڑی فرمان ہے، وہ ہے فاصفح الصفح الجمیل۔ بار بار دو خطبے میں دو دے چکا ہوں نا، یہ عفو، درگزر اور چشم پوشی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی میاں بیوی ہیں ان کو اخلاق حسنہ، بلکہ اخلاق حسنہ سے بڑھ کے مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وہ اس سنت نبی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو جلد از جلد برطرف فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم انا نسألک بسمک العظیم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها، نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة ونجاة من النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر وأيد حماة الدين، اللهم احفظ واحرس شيعة أمير المؤمنين وأهلك أعداءهم وفرقهم تفريقا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة۔